الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومرشدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم خالف المشركين أوفوا اللحى واحفوا الشوارب وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد جسم انسانی کے باطن کے اندر انسان کے جسم کا جو اندرونی حصہ ہے اس حصے میں سب سے اہم عضو قلب ہے، دل ہے۔ پانی لے آؤ۔ اور انسان کے جسم کا ظاہری حصہ جو ہے اس میں سب سے جاذب حصے کا نام چہرہ ہے۔
یعنی سب سے اہم عضو ظاہری حصے کے اعتبار سے، ظاہری جسم کے اعتبار سے وہ چہرہ ہے۔ کون سا عضو ہے جی؟ چہرہ۔ اور چہرے کی زیب و زینت اور خوبصورتی یہ پورے جسم کی خوبصورتی کی نمائندگی کرتی ہے۔ اگر کسی انسان کا چہرہ خوبصورت ہے تو سمجھا جاتا ہے کہ اس کا پورا جسم ہی، تو چہرہ جسم کی نمائندگی کر رہا ہوتا ہے۔ اور اس چہرے کے اندر اس کے خد و خال میں فطرت نے بہت ساری دل آویزیاں پیدا کر رکھی ہیں، نقوش، خوبصورتی۔ ایسی اللہ نے اس چہرے کے اندر نقوش بنائے ہیں جو انسان کو اپنی طرف مائل کرتے ہیں۔ جتنے نقوش اچھے ہیں اتنا چہرہ خوبصورت ہوگا۔ ہم خوبصورت چہرے والے کو کیا کہتے ہیں؟ بڑے نین نقش والا ہے، اس کے نقوش اچھے ہیں چہرے میں جو اس کی خوبصورتی کو ظاہر کرتے ہیں۔ تو یہ فطرت نے چہروں کے اندر چیزیں رکھی ہیں۔ اور ان دل آویز چیزوں میں سے، ان خوبصورتیوں میں سے، ان نقوش میں سے ایک چیز جو اللہ نے مرد کے چہرے پہ رکھی ہے اور فطرتی چیز ہے، وہ داڑھی ہے۔ وہ کیا ہے؟ داڑھی ہے۔ تو معلوم ہوا یہ چہرے کی بدصورتی نہیں بلکہ خوبصورتی ہے، کیونکہ اللہ نے خوبصورتی کے لیے جو چیزیں چہرے کے اندر رکھی ہیں ان میں سے داڑھی ہے، فطرتی ہے نا۔ اگر بدصورتی ہوتی تو پھر فطرت نہ ہوتی۔ یہ داڑھی مرد کے حسن و جمال اور اس کی وجاہت کی علامت اور نشانی ہے کہ واقعی وہ مرد نظر آتا ہے۔ اس لیے عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ کسی مذہب کا کوئی پیشوا ہے یا اس کا امام ہے وہ داڑھی والا ہوتا ہے، کیونکہ وہ لوگوں میں سے ایک الگ نظر آنے والا انسان اس کا پیشوا ہے، ان کا امام ہے۔ تو عام طور پہ دیکھنے میں یہی آتا ہے کہ وہ داڑھی والا ہوتا ہے، بغیر داڑھی کے نہیں ہوتا۔ اور داڑھی یہ ایسا اللہ تعالیٰ کے ایک رنگ ہے کہ جس کے برابر کوئی رنگ نہیں ہو سکتا۔ یہ ایسا اللہ کا رنگ ہے کہ جس کے برابر کوئی نہیں رنگ ہو سکتا۔ اور اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، فرمایا صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، صبغۃ اللہ، اللہ تعالیٰ کا رنگ ایسا رنگ ہے، من احسن من اللہ صبغہ، کہ اللہ کے رنگ سے کسی کا رنگ اچھا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رنگ سے کوئی رنگ حسین نہیں ہو سکتا، کوئی رنگ خوبصورت نہیں ہو سکتا۔ اور فرمایا
یہ داڑھی یہ اللہ کے رنگوں میں سے ایک رنگ ہے، تو معلوم ہوا جب اللہ کے رنگ کے برابر کوئی رنگ نہیں حسن میں، خوبصورتی میں، تو اس رنگ کے برابر بھی کوئی رنگ نہیں ہو سکتا، کسی اور کا رنگ نہیں ہو سکتا۔ اور جب تک یورپ کی تقلید ذہنوں کے اندر موجود نہیں تھی اس وقت تک یہ محفوظ تھی، اور جب یورپ کا رنگ چڑھا مسلمانوں پر تو پھر یہ ذہنوں سے نکل گئی، پھر یہ محفوظ نہ رہا رنگ، پھر یہ رنگ ختم ہو گیا، جو فطرت کا رنگ تھا اللہ کا رنگ تھا ختم ہوتا چلا گیا۔ اور یاد رکھیے یہ اصل میں شیطان کا ہی دھوکہ ہے، یہ شیطان کی گمراہی ہے جو مسلمانوں نے اس رنگ کو چھوڑ دیا ہے۔ چنانچہ رب تعالی اسی کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ جو فطرت کی تخلیق ہے نا، یہ فطرت کا رنگ، اس کے بارے میں شیطان نے کیا کہا ہے؟ سورۃ النساء ہے اور پارہ نمبر 5 ہے، رب العالمین کا قرآن، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شیطان نے کیا کیا قسمیں اٹھا کر کہا تھا، اور پکی بات کہی، وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، کہا کہ میں ان لوگوں کو ضرور گمراہ کروں گا اور میں ان کو امیدیں دلاؤں گا، وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور ان کو میں غلط باتوں کا حکم دوں گا، فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، امیدیں کیسی دلاؤں گا کہ کبھی یہ امید دلاؤں گا فلاں قبر بہت خوبصورت ہے، اس پہ سجدہ کرو تو تمہاری آرزویں پوری ہوں گی، تمہاری تمنائیں پوری ہوں گی، کبھی یہ امیدیں دلاؤں گا فلاں اللہ کا بڑا نیک بندہ ہے، اس کے سامنے جا کر جھک جاؤ، کبھی فلاں کے سامنے یہی امیدیں دلاؤں گا، فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، اور میں حکم دوں گا لوگوں کو کہ وہ جانوروں کے کان کاٹ ڈالیں، یہ جانور فلاں کے نام کر دیں اور نشانی کے طور پر اس کا کان کاٹ دو، یہ حکم دوں گا تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ فلاں حضرت صاحب کے نام ہو چکا ہے، اب اس کو کچھ نہیں کہنا، یہ اب حرام ہے تم پر، اللہ کے حلال کردہ جانور کو حرام کر لیا اور نشانی کے طور پر کان کاٹ دیا، یہ میں حکم دوں گا لوگوں کو، وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور یہ بھی حکم دوں گا، فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، کہ اللہ کی تخلیق کو بدل ڈالو، اللہ کی تخلیق کو بدل ڈالو، فطرت نے جو رنگ دیا ہے اس کو بدل ڈالو۔ تو یہ کس کا حکم ہے؟ شیطان کا حکم ہے۔ شیطان نے کہا تھا کہ میں یہ حکم دوں گا کہ اللہ کی تخلیق کو بدلو، تو آج دیکھ لیں جس نے یہ تخلیق بدلی ہے، اللہ کی اس فطرت کو ختم کیا ہے، تو وہ کس کی پیروی کر رہا ہے؟ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ، اور جس نے شیطان کو دوست بنا لیا، جس نے شیطان کی پیروی کر لی، اللہ فرماتے ہیں فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا، وہ ہلاک ہو گیا، تباہ ہو گیا، وہ کسی کام کا نہیں رہا۔ تو آج میرے دوستو سوچئے کس کی تخلیق کو ہم نے بدل ڈالا اور کس کے حکم پہ بدل ڈالا۔ رب العالمین فرماتے ہیں، اور یہ سورۃ الروم ہے، پارہ نمبر 21 ہے، اللہ فرماتے ہیں فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، رب العالمین فرماتے ہیں اللہ کی فطرت، فطرت اللہ التی
فطر الناس علیہا، جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا، لا تبدیل لخلق اللہ، فرمایا اللہ کی اس فطرت کو تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس فطرت کو تبدیل نہیں کرنا۔ ذالک الدین القیم، یہی دین قیم ہے، یہی سیدھا دین ہے۔ اگر کوئی سمجھتا ہے، کوئی چاہتا ہے کہ میں دین قیم پر چلوں، صحیح دین پر چلوں، تو فرمایا اس کی فطرت کو نہ بدلو، اس کی فطرت کو نہ بدلو۔ لا تبدیل لخلق اللہ، اس کی فطرت کو تبدیل نہیں کرنا۔ اور علامہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالی اسی فطرت کے بارے میں حجت اللہ البالغ اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں، کہتے ہیں وَقَصُّهَا أَيِ اللِّحْيَةُ سُنَّةُ الْمَجُوسِ وَفِي تَغْيِيرُ خَلْقِ اللَّهِ، اسی آیت کے تحت لکھتے ہیں فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، کہ اللہ کی فطرت کو تبدیل نہیں۔ اسی آیت کے تحت حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ داڑھی کو کاٹنا مجوسیوں کا طریقہ ہے۔ کن کا طریقہ ہے؟ وَقَصُّهَا أَيِ اللِّحْيَةُ، اس کو کاٹنا سنت المجوسی، مجوسیوں کا طریقہ ہے۔ اور فرمایا وفی تغییر خلق اللہ، اسی کو کاٹنے کو اللہ نے تغییر کا حکم دیا ہے، تغییر کا فتویٰ لگایا ہے کہ تخلیق کو بدلنا کیا ہے۔ شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں داڑھی کو کاٹنا ہی اللہ کی تخلیق کو بدلنا ہے، اللہ کی تخلیق کو بدلنا ہے، داڑھی کو کاٹنا یا اس کو منڈوانا۔ اور اس کا مقام کیا ہے؟ ہم تو اس کو عام معمولی سمجھتے ہیں نا، اسی لیے تو منڈواتے ہیں۔ جو دوست احباب اس کو منڈواتے ہیں یا کٹواتے ہیں معمولی سمجھتے ہیں، مستحب کے درجے میں سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی فرض واجب نہیں، بس مستحب ہے، رکھ لو تے مرضی، نہ رکھو تے مرضی۔ نہیں میرے دوستو، اس کا مقام سنیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس وقت تورات لینے چلے گئے اور پیچھے ہارون علیہ السلام کو اپنا نائب بنا گئے، اور حضرت ہارون علیہ السلام کو کہہ کر گئے کہ میری قوم کا خیال رکھنا، انہیں کسی غلط بات کی طرف نہ لگنے دینا، ان کا خیال رکھنا۔ لیکن جب واپس آئے نا تو دیکھا تو شیطان نے انہیں بچھڑے کی پوجا پر لگا دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے غصے میں اور اپنے بھائی کو ڈانٹا اور پھر ان کو پکڑا، جھنجھوڑا۔ تو حضرت ہارون کیا کہتے ہیں؟ قال یا ابن ام لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، اے میری ماں کے بیٹے، لا تأخذ بلحیتی، میری داڑھی کو نہ پکڑ۔ کس کو نہ پکڑ؟ میری داڑھی کو نہ پکڑ، میری داڑھی کو چھوڑ دیجئے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ تو معلوم ہوا حضرت ہارون علیہ السلام کی کیا تھی؟ داڑھی تھی۔ تو یہ انبیاء کی سنت ہے، تمام انبیاء کی، صرف اللہ کے نبی کی نہیں، صرف آخری نبی کی سنت نہیں، بلکہ تمام انبیاء کی سنت ہے۔ کوئی معمولی بات ہے؟ ذرا بتائیے، کوئی معمولی بات ہے یہ؟ تمام انبیاء نے یہ سنت ادا کی ہے تو معمولی بات ہے، ایک نبی کی نہیں۔ کتنے نبی آئے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، سب نے فرمایا یہ سنت ادا کی۔ تو سب کی یہ سنت، حضرت ہارون علیہ السلام ان کے چہرے پہ بھی داڑھی ہے، اور پھر اپنے پیغمبر اللہ کے آخری نبی فخر الرسل، محبوب الانبیاء، محبوب عوام، محبوب خدا، تمام کائنات کے محبوب پیغمبر، امام الانبیاء، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی سنیے
کان رسول اللہ کثیر شعر اللحیہ، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ نقل فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی کے کثیر بال تھے، گھنی داڑھی تھی۔ اللہ کے نبی کے چہرے پر بھی یہ سنت موجود تھی، اور آج امتی رکھنے کے لیے تیار کوئی نہیں۔ محبت کے دعوے، جلوس احتجاج ہو تو آگے آگے، جان بھی قربان ہے۔ فرمایا کہ احتجاج کے اندر وہی آگے آگے ہوتے ہیں جو نعرے لگا رہے ہوتے ہیں کہ محمد کی غلامی میں موت بھی قبول ہے، اور چہرے پہ سنت رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، جو تمام انبیاء کی سنت تھی، اور غلامی کے اندر موت قبول ہے۔ او بھائی پہلے اس کو تو پورا کرو، موت بعد میں دینا، پہلے صحیح طرح غلام تو بن کے دکھاؤ۔ شکل و شباہت کے اندر تو کوئی غلامی نظر نہیں آتی، تو پھر کیسی غلامی ہے؟ تمام انبیاء کی سنت، اس سے بڑا اور کوئی مقام نہیں ہو سکتا، اس سے بڑی کوئی عظمت نہیں ہو سکتی۔ اس داڑھی کے لیے یہی عظمت کافی ہے کہ یہ سارے انبیاء کی سنت ہے۔ اگر کوئی انسان اس سنت کو ادا کرتا ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تمام انبیاء کی سنت پر عمل کرنے کا ثواب ملتا ہے، ثواب بھی زیادہ ہے۔ اور اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ عام لوگ تو جس طرح کہ میں نے پہلے بات عرض کی نا، لوگ مستحب سمجھتے ہیں اسے، لوگ تو اس کو سنت کے درجے میں بھی نہیں سمجھتے، بس کر لو تے مرضی، نہ کرو تے، جس طرح نوافل ہوتے ہیں نا مستحب عمل ہے، اسی طرح داڑھی کو بھی سمجھ نہیں۔ میرے دوستو، داڑھی کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ داڑھی وہ سنت ہے جو کہ واجب کے درجے میں ہے، جو کیا ہے؟ واجب اور فرض کے درجے میں ہے، ضروری ہے رکھنی۔ اگر نہیں رکھیں گے تو کبیرہ گناہ ہے، نہیں رکھیں گے تو کبیرہ گناہ ہے۔ علامہ بدیع الدین الشیخ بدیع الدین شاہ الراشدی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں 4 امام بڑے گزرے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی جن کی تقلید ہم کرتے ہیں، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی، 4 بڑے امام گزرے فقہ کے جن کی تقلید کی جاتی ہے۔ الشیخ بدیع الدین شاہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں 4 اماموں کے نزدیک داڑھی کو منڈوانا یا کٹوانا حرام ہے۔ آج ہم دین لے کر چلتے ہیں، ہر بندہ مفتی بنا ہوا ہے کہ دین ایسا ہے، دین ایسا ہے، دین ایسا ہے۔ یہ دین نہیں ہے کہ چہرے پہ سنت رسول بھی رکھنی ہے، حرام ہے، حرام۔ ہم زنا کو حرام سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ چوری کو حرام سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ دھوکے کو حرام سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ غیبت حرام ہے، ڈاکہ ڈالنا حرام ہے، چوری کرنا حرام ہے، تو فرمایا کہ اس کو کٹوانا بھی حرام ہے۔ جس طرح زنا جرم ہے، جس طرح چوری جرم ہے، اسی طرح اس کو منڈوانا اور کٹوانا بھی جرم ہے، حرام ہے 4 اماموں کے نزدیک۔ ہم اس کو معمولی سمجھتے ہیں، معمولی سمجھتے ہیں، اور اس کو کٹوا کر اپنے آپ کو خوبصورت سمجھتے ہیں۔ نہیں میرے دوستو، یہ اگر خوبصورتی نہ ہوتی تو کبھی فطرت نہ رکھتی، کبھی یہ تخلیق نہ ہوتی اس کی، اور یہ فطرت کی تخلیق ہے، کسی نبی کی تخلیق نہیں ہے، کسی مولوی کی تخلیق نہیں ہے، یہ کس کی تخلیق ہے؟ فطرت کی تخلیق ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو خوبصورت بنایا ہے، ہم نے انسان کو خوبصورت بنایا ہے، اور انسان اس کو کٹوا کر خوبصورت سمجھتا اپنے آپ۔ اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے انسان کو خوبصورت بنایا ہے، اور فطرت کی تخلیق بار بار آ کر یہ انسان کو باور کروا رہی ہے کہ تیری خوبصورتی اسی میں ہے،
انسان کہتا ہے نہیں ہفتے کے بعد میں اس خوبصورتی کو ختم کروں گا، میں اس کو منڈوا کر جمعہ پڑھنے جاؤں گا، میں اس کو صاف کروا کے جمعہ پڑھنے جاؤں گا، اور تخلیق الہی کے اندر رد و بدل کر کے اللہ کے سامنے آ کر کھڑا ہے، یا اللہ میں تیرے سامنے پیش ہو گیا ہوں۔ کس منہ سے آ گیا ہے؟ کس منہ سے پیش ہو گیا اللہ کے سامنے؟ اللہ تعالیٰ تو یہ کہہ رہے ہیں میری تخلیق کو تبدیل کر کے اس کے اندر تغیر کر کے میرے سامنے کیا کرنے آیا ہے۔ سنیے اللہ کے پیغمبر کا فرمان بھی، ہم تو اس کو معمولی اور مستحب کے درجے میں سمجھتے ہیں نا، اللہ کے پیغمبر کا فرمان سنیے، حکم دیا ہے، اور اللہ کے پیغمبر کا حکم واجب کے اور فرض کے درجے میں ہوتا ہے۔ حکم امر للوجوب کے لیے آتا ہے، وجوب کے لیے آتا ہے۔ ہم کسی کو حکم دیتے ہیں بھئی یہ کرنا ہے، اللہ نے حکم دیا اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، اس کا کیا مطلب ہے؟ پڑھ لو تب ہی ٹھیک ہے، نہ پڑھو تب ہی ٹھیک ہے۔ بڑھ کے حکم کیا ہے؟ پڑھنی ہے ضرور، بغیر پڑھنے کے چارہ نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ کے پیغمبر نے اس داڑھی کے بارے میں حکمن فرمایا ہے، فرمایا خالف المشرکین اوف اللحا وحف الشوارب، مشرکین کی، غیر مسلمین کی مخالفت کرو۔ کیسے مخالفت ہوگی؟ کہ اپنی داڑھی کو بڑھاؤ اور مونچھیں کٹواؤ، اپنی داڑھی کو بڑھاؤ اور مونچھیں۔ اور یہاں پر جی کیسی مشرکین کی مخالفت ہو رہی ہے کہ مونچھیں بڑھ رہی ہیں اور داڑھی کٹ رہی ہے۔ مونچھیں اتنی بڑی ہیں کہ چودھری صاحب کا منہ بھی نظر نہیں آتا، منہ کو بھی مونچھوں نے چھپا لیا ہے۔ کئی دفعہ دوست ملتے ہیں، میں ان کو کہتا ہوں کہ یہ اوپر والا جو ہونٹ کا کنارہ ہے نا، یہ والا نظر آ رہا ہے، اس کو خالی کرنا واجب ہے، اور ان کی مونچھیں یہاں پر آ رہی ہوتی ہیں، منہ بھی نہیں۔ چودھری صاحب بول تو رہے ہیں لیکن نظر نہیں آ رہا کہاں سے بول رہے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اس کو بڑھاؤ، ان کو کٹاؤ۔ وحفل، فرمایا مونچھ اوف اللحا، اور ایک اور مقام پہ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں انہک الشوارب وعف اللحا، شوارب مونچھوں کو ختم کرو، اور وعف اللحا داڑھی کو معاف کر دو۔ داڑھی کو کیا کر دو؟ معاف کر دو۔ معافی کا مطلب سمجھتے ہیں نا؟ چھوڑ دو اسے تنگ نہ کرو۔ وعف اللحا، داڑھی کو بڑھاؤ، داڑھی کو معاف کرو۔ اور اس کا جرم کتنا ہے؟ قرآن کہتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ رب العالمین فرماتے ہیں، سورۃ النور ہے، پارہ نمبر 18 ہے اور آیت نمبر 63 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ، ڈریے، ڈریں، الذین یخالفون عن امری، وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں۔ کس بات سے ڈریں؟ اگلی بات بڑی جو ہے وہ حساس اور اتنی خطرے والی بات ہے کہ انسان بیان کرنے سے بھی ڈرتا ہے۔ کتنی خطرے والی بات ہے؟ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو نہیں مانتا، ڈر جائے ان تصیبہم فتنہ، کہ وہ فتنے میں پڑ جائے گا۔ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی مخالفت کر کے کہاں پڑ جائے گا؟ فتنے میں چلا جائے گا۔ احسن البیان والے لکھتے ہیں، تفسیر احسن البیان والے، فتنہ کیا ہے؟ لکھتے ہیں کہ فتنہ دلوں کی کجی ہے، دلوں کا ٹیڑھا پن ہے۔ خطرہ اس بندے کے حق میں جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے، خطرہ اس بات کا کہ وہ کہیں ایمان سے خارج ہی نہ ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ مرنے لگے اس کے دل کے اندر ایمان ہی موجود نہ ہو اور جہنمی بن جائے، جہنمی بن جائے۔ اس بات کا خطرہ ہے۔ تو میرے دوستو، اللہ کے پیغمبر نے حکم دیا ہے کہ اس کو رکھو، اور جو نہیں رکھے گا تو وہ اللہ کے پیغمبر کی موافقت کر رہا ہے یا مخالفت کر رہا ہے۔ اور مخالفین کے لیے خطرہ ہے
کہ وہ کہیں مرتے وقت ایمان سے خارج ہی نہ ہو جائیں، خطرہ ہے۔ تو میرے دوستو بڑی جو ہے وہ یہ غور و فکر کرنے کی چیز ہے، لمحہ فکریہ ہے۔ اور اللہ کے پیغمبر نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا خالف المشرکین، مشرکین کی مخالفت کرو۔ مشرکین کی مخالفت کیسے ہوگی؟ کہ اس کو رکھنا پڑے گا، کیونکہ مشرکین نہیں رکھتے۔ ایران کے ایرانی بادشاہ ہے، اس کے 2 قاصد آ گئے شاہ ایران کے اللہ کے پیغمبر کے پاس، کسی معاملے میں آئے ہوں گے، 2 قاصد بھیجے اس نے اللہ کے پیغمبر کے پاس آئے۔ جب اللہ کے پیغمبر نے دیکھا ان کے چہروں پر داڑھی نہیں ہے، کہنے لگے، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ داڑھی کیوں نہیں رکھی ہوئی؟ کس نے تمہیں حکم دیا اس کو کٹوانے کا، منڈوانے کا؟ کہنے لگے ہمارے رب نے حکم دیا ہے۔ اور وہ اپنا رب کس کو سمجھ رہے تھے؟ شاہ ایران کو سمجھ رہے تھے۔ ایران کا جو بادشاہ تھا اس نے حکم دیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہمارا رب بھی، میرے رب نے تو حکم دیا ہے کہ داڑھی رکھو اور مشرکوں کی مخالفت کرو۔ میرے رب نے کیا حکم دیا ہے؟ داڑھی رکھو اور مشرکوں کی مخالفت کرو۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے پاک پیغمبر نے اس کو نہ رکھنے سے نفرت کی ہے، جو نہیں رکھتا اس سے نفرت کی ہے۔ اللہ کے پیغمبر کے سامنے ایسا کوئی انسان آتا تو اللہ کے پیغمبر چہرہ پھیر لیا کرتے تھے۔ ہاں جی، تو اس لیے یہ رب کا بھی حکم ہے اور رب کے پیغمبر کا بھی حکم ہے۔ اور اللہ کے محبوب نے فرمایا جو کسی قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرے گا تو پھل وہ قیامت کے دن فرمایا فَهُوَ مِنْهُمْ، انہی میں سے ہوگا۔ اور مشابہت اللہ کے نبی کے ساتھ ہوگی تو پھر اللہ کے نبی کے ساتھ ہوں گے، اور اگر مشابہت مجوسیوں اور مشرکین کے ساتھ ہوگی تو پھر قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہوں گے۔ تو اس لیے کسی دوست نے میری بات کو محسوس نہیں کرنا، میرا کام ہے تم تک پہنچانا۔ قیامت کے دن میری پکڑ ہوگی تو میں کیا کروں گا؟ تو یہ جتنے فرمان اللہ کے قرآن کے اور اللہ کے نبی کے فرمان ہیں، قیامت کے دن اللہ نے پوچھ لیا کہ یہ نئی لوگوں کو سنائے تو میں کیا کروں گا وہاں پر؟ اس لیے لوگوں تک پہنچانا، جس طرح نماز کی تبلیغ کرنا ضروری، جس طرح زکوٰۃ کی تبلیغ کرنا ضروری، جس طرح باقی دین کی تبلیغ کرنا ضروری، اسی طرح اس دین کی بھی تبلیغ ضروری ہے۔ یہ بھی دین ہے۔ اگر دین نہ ہوتا تو رب کے قرآن کے اندر اور حدیث کے اندر یہ چیزیں موجود ہوتی۔ تو میرے دوستو یاد رکھنا، چاہے داڑھی بالکل صاف ہو یا اتنی ہو، دونوں اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ اللہ کے ہاں قابل قبول وہ داڑھی ہے جو محمد فرمان کی داڑھی تھی صلی اللہ، جو اللہ کے پیغمبر نے بتائی ہے، وہ داڑھی قبول ہے۔ اتنی رکھ لے، کیا مقصد کیا ہے اس کا؟ رکھنی ہے تو پوری رکھے نا، اور نہیں رکھنی تو پورے طریقے سے مشرکوں کی جو ہے وہ موافقت کریں، اللہ کے نبی کی مخالفت کریں۔ یہ کیا ہے؟ یہ تو پھر درمیان میں رکھ لینا، نہ اوپر نہ نیچے۔ یہ تو درمیان والا طبقہ کون ہوتا ہے آپ کو پتہ تو ہے۔ اللہ نے سورۃ بقرہ کے شروع کے اندر 3 طبقے بیان کیے ہیں، ایک ایمان والا اور ایک کفار، اور تیسرا طبقہ کون سا ہے؟ کبھی سورۃ بقرہ کے شروع پڑھ لینا، جس کے لیے اللہ نے پورا رکوع بیان فرمایا ہے۔ اس لیے میرے دوستو اگر مکمل ایماندار بننا چاہتے ہیں اور بچنا چاہتے ہیں اس فتنے سے جو اللہ کے قرآن نے بیان کیا ہے کہ مرتے وقت ہو سکتا ہے ایمان سے بندہ خارج ہو جائے، اس فتنے سے بچنا چاہتے ہیں تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی موافقت کرنی پڑے گی، اللہ اور اس کے رسول کا حکم ماننا پڑے گا۔ اور ایک اور بھی سن لیں، علماء فرماتے ہیں، مفتیان کرام نے فرمایا ہے کہ داڑھی کو کٹوانا منڈوانا یہ عورتوں کے ساتھ، جہاں باقی جو ہے وہ اس کے اندر عیوب ہیں، وہاں پر ایک عیب یہ بھی ہے کہ یہ عورتوں کے ساتھ مشابہت ہے۔ یہ عورتوں کے ساتھ کیا ہے؟ اللہ نے جہاں پر مرد اور عورت کے درمیان باقی فرق رکھے ہیں، وہاں پر ایک فرق اللہ نے مرد اور عورت کے درمیان داڑھی والا رکھا ہے۔ جس کے چہرے پر داڑھی ہوگی وہ مرد ہوگا
اور جس کے چہرے پر داڑھی نہیں ہوگی وہ کیا ہوگی؟ یہ کس نے فرق رکھا ہے؟ اللہ نے رکھا ہے، میں نے نہیں رکھا، کسی مولوی نے نہیں رکھا، اللہ نے یہ فرق رکھا ہے۔ اور اللہ کے پیغمبر نے فرمایا لعنت ہو اس مرد پر جو کسی عورت کی مشابہت بناتا ہے، اور لعنت ہو اس عورت پر جو کسی مرد کی مشابہت بناتی ہے۔ کتنی سخت وعیدات ہیں، اور ہم نے اس کو معمولی سمجھا ہوا ہے، ہم نے اس کو مستحب کے درجے میں سمجھا ہوا ہے۔ تو میرے دوستو یہ دین ہے اور دین کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق۔